نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، سورۃ فاتحہ کے اختتام کے بعد سورۃ البقرہ کا درس شروع ہوگا۔ سورۃ البقرہ تقریباً 2.5 پاروں کے برابر ہے، جس کے 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ ہم نے چونکہ ایک ایک لفظ کا ترجمہ یا تشریح نہیں کرنی، ترجمے کے لیے الگ سے ایک سبق چل رہا ہے۔ ہم نے قرآن پاک سے جو درس دینے ہیں، ہمارے پیش نظر عقائد ہیں، نظریات ہیں، اور انشاءاللہ جتنی ہمت میں ہوئی تو مسائل بھی عرض کریں گے۔ ہمارا جو موضوع ہے وہ عقائد اور نظریات ہے، اور انشاءاللہ ساتھ ساتھ مسائل کو بھی کوشش کریں گے کہ وہ سارے سامنے آ جائیں۔ سورۃ البقرہ کی بنیادی معلومات میں سے یہ ہے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں ابن عربی رحمہ اللہ کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ سورۃ البقرہ میں 1000 اوامر ہیں، 1000 نواہی ہیں، 1000 حکمتیں ہیں، اور 1000 اخبار اور قصص ہیں۔ اور یہ سورت جو ہے یہ بڑی اہم اور فضیلت والی سورت ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سورۃ بقرہ کو 12 سال میں حفظ کیا، اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے 8 سال میں حفظ کیا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو یاد نہیں ہوتی تھی اس لیے اتنا وقت لگ گیا۔ 2 باتیں ہیں، یا تو وہ یہ تھا کہ پہلے ایک بات پڑھتے، یاد کرتے، اس کے مسائل سمجھتے، اس کے احکام سمجھتے اور اس پر عمل کرتے، اس کو آگے پہنچاتے، پھر اس کے بعد دوسری آیت۔ لیکن اس سے بھی جو عمدہ بات ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ بقرہ مکمل حفظ تبھی ہونی تھی جب وہ مکمل نازل ہو جاتی۔ کبھی اس کی کوئی آیت نازل ہوتی، کبھی کچھ آیتیں نازل ہوتی، پھر درمیان میں اور چیزیں نازل ہونا شروع ہو جاتی۔ تو جس طرح وہ آہستہ آہستہ نازل ہوتی رہی، اسی طرح یہ حضرات آہستہ آہستہ اس کو یاد کرتے رہے، اس لیے بہت سا وقت لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب سورۃ البقرہ مکمل حفظ کر لی تو خوشی کے اندر ایک اونٹ ذبح کر کے لوگوں کی دعوت کی۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس کو بھی نقل کیا ہے۔ تو یہاں آ کر بعض لوگ سوال کرتے ہیں جی کہ رمضان شریف میں جب تراویح میں قرآن ختم ہوتا ہے تو آپ لوگ کہتے ہیں مٹھائی تقسیم نہ کی جائے، یہ رسم ہے، یہ بدعت ہے۔ تو میرے دوستو ایسی بات نہیں ہے۔ خوشی کے موقع پر خوشی کرنا یہ سمجھدار بندے کی نشانی ہے۔ غم کے موقع پر غم، خوشی کے موقع پر خوشی ہونی چاہیے۔ لیکن فرق یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سورت حفظ کی تو اپنی خوشی سے اپنی جیب سے ایک اونٹ ذبح کیا اور لوگوں کی ضیافت کی۔ ہمارے ہاں جو رواج ہے کہ اختتام قرآن پر لوگ چندہ مانگتے ہیں، 10 روپے، 20 روپے، اسپیکروں میں کئی دن تک اعلان ہوتا ہے، نمازیوں کو مجبور کی جاتا ہے کہ ہاں بھی ختم شریف آ گیا ہے تو اس کے لیے مٹھائی لانی ہے۔ تو اس طرح چندہ کرنا، 10 روپے مانگنا، یہ قرآن پاک کی بھی توہین ہے اور دین کی بھی توہین ہے اور تذلیل ہے۔ اس کی اجازت نہیں ہے، اس سے ہم منع کرتے ہیں۔ مٹھائی کھلانے سے منع نہیں کرتے۔ اللہ کا شکر ہے بندہ ایک طویل عرصہ سے قرآن پاک سنا رہا ہے۔ پہلے مہینہ بھر میں ختم ہوتا تھا، تب بھی اللہ کی توفیق سے اپنی جیب سے سب کو مٹھائی کھلاتے تھے۔ اب ایک طویل عرصہ سے 10 دنوں میں ختم ہوتا ہے، تو روزانہ ہی ہم اپنے نماز پڑھنے والوں کو، مقتدیوں کو روزانہ ہی کچھ کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں، اور آخری دن بھی ان کو کھلاتے ہیں۔ تو کھلانے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنی جیب سے خرچ کرے، اور منع جو ہے وہ اس صورت میں ہے کہ 1 روپے، 2 روپے مانگے جائیں، تو وہ ترتیب اچھی نہیں۔ دوسری گزارش سامعین سے یہ ہے، اللہ سب کو جزائے خیر دے، توجہ سے سنتے ہیں۔ مزید توجہ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ درس قرآن جو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کی تیاری کے لیے ہمارے گھنٹوں لگتے ہیں۔ اس کے لیے ہم تفاسیر دیکھتے ہیں، احکام القرآن دیکھتے ہیں، اور اسی طرح ابن عرب امام قرطبی کی احکام القرآن دیکھتے ہیں،
اور اسی طرح جو ہے جساس کی احکام القرآن دیکھتے ہیں، تفسیر احمدیہ دیکھتے، نہ معلوم کتنی کتابیں دیکھنی پڑتی ہیں، تب جا کر جو ہے ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ کے سامنے قرآن مقدس کی کچھ باتیں جو ہیں ہم پیش کر سکیں۔ اس لیے پوری توجہ کے ساتھ اس کو جو ہے سنا کریں اور محفوظ بھی کیا کریں اور دوسروں تک بھی پہنچایا کریں۔ تو یہ سورۃ البقرہ ہے۔ اس کا نام بقرہ کیوں ہے؟ اصل میں بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں۔ اس سورت میں چونکہ ایک گائے کا واقعہ ہے اور بڑا اہم واقعہ ہے، اسی نسبت سے اس کو سورۃ بقرہ کہتے ہیں۔ جیسے ابھی رمضان گزرا اور عید الفطر گزر گئی، اور اب آگے جو ہے وہ عید الاضحیٰ آ رہی ہے۔ اس کو بعض لوگ بڑی عید کہتے ہیں اور بعض لوگ اس کو بقرہ عید بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس پر گائے ذبح ہوتی ہے، تو اسی گائے کی نسبت سے اس کا نام بھی سورۃ البقرہ ہے۔ اور دوسرا یہ، جیسے عرض کیا، قرآن پاک کے اپنے فضائل ہیں، اسی طرح ہر سورت کے الگ الگ بھی اپنے اپنے فضائل ہیں۔ سورۃ البقرہ کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت جو مسلم شریف کے اندر ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا: لا تجعلوا بیوتکم مقابر، لوگوں گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ کیا مطلب؟ اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ مردے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، تم قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ یہ مردے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، یہ ایک عام بات ہے، وگرنہ خاص لوگ یا خاص مواقع اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہو اس گھر سے شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ اب دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آج لوگ پریشان ہیں، یہ ہمارے گھر میں لڑائی ہوتی ہے، خاوند بیوی لڑ رہے ہیں، کہیں داماد سسر میں لڑائی ہے، کہیں والدین اولاد میں لڑائی ہے، کہیں بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہے، بہن بہن سے لڑی ہوئی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر شیطان موجود ہے۔ ہم تلاوت قرآن کریں، سورۃ بقرہ پڑھیں، جب شیطان بھاگ جائے گا تو لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب شیطان کو ہم گھر سے نکالنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ شیطان کے جو پسندیدہ چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں۔ تصویریں ہمارے گھروں میں لٹکی ہیں، ٹی وی ہمارے گھروں کے اندر ہے، ایل سی ڈی ہمارے گھروں کے اندر لگتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس سے شیطان خوش ہوتا ہے اور شیطان آ کر وہاں اپنے ڈیرے جما لیتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں مول صاحب ہمارے گھروں میں اثرات ہیں، اور جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ جادو ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوا، صرف شیطانی اثرات ہیں۔ اور وہ کیوں ہیں؟ کہ ہمارے گھر کے اندر وہ چیزیں ہیں جس سے شیطان آتے ہیں۔ اگر ہم گھروں میں وہ چیزیں لے آئیں جو رحمانی چیزیں ہیں تو پھر شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے گھروں کو تصویروں سے پاک کریں، ٹی وی کو گھر سے نکالیں، ایل سی ڈی کو گھر سے نکالیں، ایسے موبائل جس پر شیطانی خرافات ہیں اس کو گھر سے نکالیں، پھر دیکھیں کیسے برکتیں آتی ہیں، کیسے رحمتیں آتی ہیں، کیسے محبتیں آتی ہیں۔ ہماری حالت شوگر کے اس مریض جیسی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میرا علاج ہو جائے، لیکن کہتا ہے میں نے چینی کھانا بھی نہیں چھوڑنی، گلاب جامن بھی میں نے کھانی ہے، برفی بھی میں کھاؤں گا، اور جو ہے گنے کا رس بھی میں نے پینا ہے، تمام جوس بھی میں نے پینے ہیں، میں نے پرہیز نہیں کرنا لیکن میرا علاج ہو جائے، تو ایسے مریض کا کبھی علاج نہیں ہو سکتا۔ تو جب تک ہم شیطانی چیزوں کو گھر سے نہیں نکالیں گے اور رحمانی چیزوں کو گھر کے اندر نہیں لائیں گے، اس وقت تک جو ہے ہمارے گھروں سے شیطان نہیں نکلے گا اور گھروں کی لڑائیاں جھگڑے اور بے برکتیاں ختم نہیں ہوں گی۔ اس لیے اپنے گھروں کے اندر تلاوت کریں، احادیث کی تعلیم ہو، اور جو ہے خیر کی باتیں بچوں کو سکھائی جائیں، بڑوں کو سکھائی جائیں، تو اس انداز سے جو ہے سورۃ البقرہ ابھی ہم نے پڑھ لیا ہے کہ اس کے پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، تو وہ پڑھنے چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک اور فضیلت اس کی ہے کہ جو بندہ سورۃ البقرہ کی 10 آیات سونے سے پہلے پڑھ لے، اس گھر میں نہ شیطان آ سکتا ہے، نہ جن آ سکتا ہے، نہ اس گھر میں کوئی مصیبت آ سکتی ہے۔ اور اگر کسی مجنون دیوانے پہ پڑھ کر دم کیا جائے تو اللہ اس کو شفا دیتے ہیں۔ کتنی اہم فضیلت ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ اعتماد کے ساتھ پڑھے کہ اللہ کے نبی نے، اللہ کے نبی کے صحابی نے جو بات کہی ہے وہ 100% سچ ہے۔ اب وہ 10 آیتیں کون سی ہیں؟ وہ 10 آیتیں، 4 آیتیں سورۃ بقرہ کی پہلی ہیں
اور 3 آیتیں درمیان میں ہیں، ان 3 میں سے پہلی ایک آیت الکرسی اور 2 اس کے بعد والی آیتیں، اور 4 آیتیں سورۃ البقرہ کی بالکل آخری ہیں، تو یہ 10 آیتیں ہیں۔ ہمارے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بعض اکابر کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ وہ آدمی بڑا ہی کم بخت ہے جو سوتے وقت سورۃ البقرہ کی 10 آیتیں نہ پڑھ سکے۔ تو اس لیے ہم بھی اس بات کا عزم کریں کہ آج سے انشاءاللہ جس کو زبانی یاد ہے وہ 10 آیتیں زبانی پڑھ کر سوئے گا، اور جسے زبانی یاد نہیں ہے وہ قرآن پاک دیکھ کر کھول کر پڑھ کے سوئے گا۔ بالکل آسان مسئلہ ہے، اور جو ہے میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ 1 منٹ نہیں تو 2 منٹ لگیں گے، لیکن فوائد کتنے ہیں، نہ اس گھر میں شیطان آئے، نہ اس گھر میں جن آئے، نہ اس گھر میں مصیبت آئے، کسی بیمار مجنوں پر پڑی جائے تو وہ شفا یاب ہو جائے۔ تو یہ سورۃ البقرہ کی چند آیات کے فضائل ہیں، اور اگر پوری سورۃ البقرہ پڑھی جائے، اس کی تلاوت کی جائے، کتنی برکات حاصل ہوں گی۔ تو گزارش یہ ہے، سورۃ البقرہ کے اندر کچھ واقعات ہیں، اور ہر واقعے کے پیچھے ہمارے لیے سامان عبرت ہے اور نفع کی باتیں ہیں۔ اس لیے کہ قرآن پاک خود کہتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ قرآن پاک میں جو واقعات ہیں وہ اہل عقل کے لیے عبرت کی چیزیں ہیں، انسان اس سے نفع حاصل کرتا ہے۔ تو سورۃ البقرہ کے اندر بھی کچھ واقعات ہیں، پہلے ہم ان واقعات کو دیکھیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے ان مسائل کو بھی دیکھیں گے، عقائد کو بھی دیکھیں گے۔ اس میں سب سے پہلا جو واقعہ نقل کیا گیا جس کی نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے، وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عامیل۔ یہ بندہ قتل ہو گیا، اب اس کا قاتل معلوم نہیں تھا۔ قتل کیوں ہوا؟ مفسرین نے اس کی 2 وجہ لکھی ہیں۔ ایک یہ کہ قاتل جو ہے وہ بھتیجا تھا اور مقتول چچا تھا۔ چچا بہت مالدار تھا، وہ اپنے بھتیجے کو کچھ دیتا نہیں تھا، اس نے دولت کی لالچ میں چچا کو قتل کر دیا۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ وہ چچا کی بیٹی سے رشتہ کرنا چاہتا تھا اور چچا مانتا نہیں تھا، تو اس رشتے کے سلسلے میں اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا۔ بہرحال یہ بندہ جو تھا یہ قتل ہو گیا۔ اب بنی اسرائیل کے لوگ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں قاتل کے بارے میں وضاحت ہو جائے، قاتل کا پتہ چل جائے، آپ اللہ سے پوچھ کر بتائیں کہ قاتل کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی کہ اللہ عامیل کے قاتل کا پتہ چل جائے تاکہ یہ جھگڑا اور یہ جو فساد کھڑا ہوا ہے یہ ختم ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس قوم سے کہہ دو اگر تم عامیل کا قاتل چاہتے ہو، ایک گائے لو اور اسے ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم کے ساتھ مس کرو، تو اللہ اپنے حکم سے اس مقتول کو زندہ کر دے گا اور وہ خود تمہیں بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ بس یہ بات کافی تھی، انہیں ایسا کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ یہودیوں کی قوم ایسی تھی، ان کا مزاج یہ تھا کہ وہ بے تکے بلا وجہ سوالات کرتے تھے، اور بے تکے بلا وجہ سوالات کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے انسان پھنستا چلا جاتا ہے اور اس کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں، آسانیاں پیدا نہیں ہوتی۔ آج کل بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں آ کر بیٹھتے ہیں، مول صاحب اگر یوں ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، اچھا اگر ایسا ہو تو پھر کیا ہوگا۔ ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ بھائی جو مسئلہ آپ کو پیش آیا ہے وہ پوچھے، جو ابھی آپ کو پیش نہیں آیا وہ خام خانہ پوچھیں۔ اچھا جی فلاں جگہ لوگ ایسے باتیں کر رہے تھے تو وہ کیا مسئلہ ہے؟ بھائی جس کا مسئلہ ہے، جس کو پیش آیا ہے، یا وہ خود پوچھے یا وہ کسی کو وکیل بنا کر بھیجے، تو پھر تو آپ ان کی طرف سے پوچھ سکتے ہیں، وگرنہ ایسے ہی خام خواہ بے تک کے سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ تو یہاں بھی بنی اسرائیل نے بے تک کے سوال کرنے شروع کر دیے۔ وہ کہنے لگے جی چلو یہ بات، وہ چاہتے یہ تھے کہ یہ مسئلہ حل نہ ہو، اس لیے بے تک کے سوال کرتے تھے۔ یہ جو آپس میں ڈرامہ چل رہا ہے یہ چلتا ہی رہے، لیکن صرف موسیٰ علیہ السلام کو دھوکہ دینے کے لیے وہ اس قسم کے سوالات کرتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہم گائے تو ذبح کر دیں گے، لیکن ہمیں یہ بتایا جائے کہ وہ گائے کیسی ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، بوڑھی ہو، جوان ہو، کیا کس قسم کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ بوڑھی ہو اور نہ بالکل چھوٹی ہو، درمیانے درجے کی گائے ہو۔
جواب مل گیا، پھر دوسرا سوال کر دیا کہ آپ اللہ سے پوچھے اس کا رنگ کیسا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا اگر یہ رنگ پوچھتے ہیں تو بتا دو کہ وہ ایسی ہو تسر الناظرین، ایسی خوبصورت گائے ہو کہ جو دیکھے اس کا دل خوش ہو جائے، یعنی زرد رنگ کے قریب قریب ہو۔ اب اس کا جواب مل گیا، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ گائے ذبح کر دیں۔ پھر ایک اور سوال کر دیا کہ ابھی بھی ہمیں شبہ ہے، یہ بتائیں، یہ پوچھ کر بتائیں کہ اس گائے سے زمین میں ہل چلانے کا کام لیا گیا ہو یا نہ لیا گیا ہو، اسے کنویں پہ جوت کر اس سے پانی نکالا گیا ہو یا نہ نکالا گیا ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں وہ ایسی گائے ہو جس سے کوئی کام نہ لیا گیا ہو، نہ اس سے ہل جوتا گیا ہو، نہ کنویں پر جوت کر جو ہے اس سے پانی نکال کر کھیتوں کو لگایا گیا ہو۔ ان کے سوالوں پر اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا کہ ان کے سوالوں سے لگتا ہے کہ یہ گائے ذبح نہیں کریں گے، لیکن بہرحال کئی سوالات کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے اس گائے کو بہرحال ذبح کر دیا۔ اب جب خود ہی اتنی شرطیں پوچھ لیں، گائے کیسی ہو، عمر کیسی ہو، موٹی ہو، پتلی ہو، جوان ہو، چھوٹی ہو، رنگ کیسا ہو، اب اس قسم کی گائے کی تلاش میں نکلے، اب گائے نہ ملے، خود ہی پھنسے۔ مگر نہ پہلا حکم تھا کہ گائے کو ذبح کریں، کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم کے ساتھ لگا دیتے تو وہ زندہ ہو کر جو ہے بتا دیتا اور ان کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ جب انہوں نے بے تکے سوالات کیے اور اللہ تعالیٰ نے ہر سوال کا جواب دیا، اب اس گائے کی تلاش میں نکلے تو ویسی گائے نہیں ملتی، اب گائے نہیں ملتی تو پریشان پھر رہے ہیں، تو اس میں ان کا بہت سا وقت بھی لگا اور بہت سا مال بھی لگا، جیسا کہ ہم انشاءاللہ کل اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنی بات پر اعتماد کر کے بے چوں چرا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔